بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو فیس بک استعمال نہ کرتا ہو، لہٰذا آج ہم فیس بک استعمال کرنے کے کچھ چیدہ نکات جو کہ آپ کے لیے اہم بھی ہے اور آپ کا فیس بک پر گزرا ہوا وقت ضائع بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو فیس بک کی سیٹنگ میں جا کر اپنی پوسٹ پریفریشنز کو سیٹ کرے کہ آپ اپنے ہوم یعنی نیوز فیڈ میں کس قسم کی پوسٹس دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں اسلامک اور ادبی پوسٹس کا حوالہ دیں اور اسی طرح آپ کو اسلامک پوسٹیں ملیں گی۔ اس سیٹنگ کو کرنے کے بعد آپ کو صرف اسلامک اور ادبی پوسٹ پڑھنے کو ملے گی، باقی غیر ضروری پوسٹس آپ کی نیوز فیڈ میں نہیں دکھائی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ایک بار اکاؤنٹ کا جائزہ ضرور لے، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی وال پر اسلامی و ادبی یا آپ کے شوق سے متعلق مواد موجود ہے یا نہیں۔ تیسرے نمبر پر ایسے کسی انسان کو ایڈ نہ کرے، نہ ہی کسی پیج کو لائک کریں اور نہ ہی کسی گروپ میں ایڈ ہوں، شامل ہوں جہاں گستاخ انبیاء اور دشمنان اسلام اپنا ڈیرا جمائے بیٹھے ہوں۔ چوتھے نمبر پر نماز کے اوقات میں فیس بک کا استعمال بالکل ترک کر دیں، روک دیں، بلکہ جیسے ہی اذان شروع ہو جائیں فیس بک استعمال کرنا بند کر دیں، نماز کی تیاری کریں تاکہ آپ اپنا فرض وقت پر ادا کر سکیں۔ ایسے استعمال کا نقصان ہی ہے جو آپ ایک فرض کو چھوڑ دیں۔ پانچویں نمبر پر مخالف جن سے آنے والے ان باکس کے جواب نہ دیں جس میں غیر ضروری میسیجز ہوں، جس سے آپ کو بے حیائی کا خدشہ ہو۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہو اسی وقت بلاک کا آپشن استعمال کریں۔ چھٹے نمبر پر کسی سے گفتگو کے دوران، خواہ وہ کمنٹس میں ہوں، ان باکس میں ہوں یا کسی گروپ وال پر ہو، آپ کو فتنہ کا اندیشہ ہو کہ اب بات چیت مباحثے سے نکل کر گالم گلوچ کی طرف جا رہی ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دیں، وہاں مزید گفتگو جاری نہ رکھیں۔ ساتویں بات، ہر بات کہنے سے پہلے اور ہر بات لکھنے سے پہلے آپ خود کو مطمئن کریں کہ جو بات آپ لکھ رہے ہیں وہ درست بھی ہیں یا نہیں تو خاموشی سے اپنے علم کو بڑھائیں، سیکھنے والی بات سے سیکھیں اور نہ ماننے والی بات کو خاموشی سے رد کر دیں۔ آٹھویں بات، کسی کے پیج یا پوسٹ کو لائک کرنے سے پہلے اس کا ایک بار مکمل جائزہ لیں، کیونکہ محشر کے روز ہر چیز کا حساب دینا ہوتا ہے کہ جس کو آپ لائک کر رہے ہیں وہ جائز بھی ہیں یا ناجائز ہے۔ نویں بات، فیس بک کو ایک درسگاہ کی طرح لیں، اس پلیٹ فارم سے سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، لیکن فتنے سے خود بھی دور رہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھیں۔ اور 10ویں بات، آپ کا وقت بھی اللہ کی امانت ہے، جسے صرف نیکی کے کاموں میں صرف کریں، اور اس فیس بک کو ہر گھر کا ہر شخص تقریباً استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کا استعمال مثبت رکھیں تاکہ آپ کو اس پر گزرے ہوئے وقت سے فائدہ ہو اور آپ کی زندگی پر مثبت اثرات بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچنے اور صحیح کام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔